سورت کا تعارف۔ قرآن پاک کی 100 سورہ الادیات ان فرشتوں کے سنگین نتائج کو واضح طور پر بیان کرتی ہے جو آپ کی جانیں قبض کرتے ہیں۔ یہی منظر اسی طرح کا سورہ نازیات 79 میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری پر سختی سے ملامت اور تنبیہ کرتی ہے۔ رب کریم کی ان گنت نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود انسان شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نوازتا ہے، لیکن وہ اسے دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں اور خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ سورہ 11 آیات پر مشتمل ہے۔ ہر ایک آیت میں انسان کی ناشکری کے نتائج اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ سورت فرشتوں کے اعمال کی ہولناکیوں پر بھی روشنی ڈالتی ہے اور بنی نوع انسان کے لیے انتباہ کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سورہ کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ قسم ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کی جو غصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ 101 جو باقی حصے کے لیے لہجہ مقرر کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا۔ ساتھ نام اللہ کے جو لامواتنا ہی مہربان، لامواتنا ہی رحم والا ہے۔ قسم ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کی جو غصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ فالموریات قدحا۔ پس وہ پوشیدگی سے پاش پاش کرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا۔ پس وہ پلٹتے ہیں صبح کو۔ فأثرن به نقعا۔ پس وہ ہوا میں بلند ہو کر چیختے ہیں۔ فوسطن به جمعا۔ پس وہ اس کے ساتھ وسط میں سب مل کر وارد ہوتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود۔ بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشاکر گازار ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور بے شک وہ اس پر ضرور عینی شاہد ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اور بے شک وہ ضرور محبت کرنے والا ہے مال سے، یقیناً شدید۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ پس وہ نہیں جانتا جب علیحدہ کر لیے جائیں گے جو بھی قبروں میں ہے۔ وحصل ما في الصدور۔ اور سب کچھ حاصل کر لیا جائے گا جو بھی سینوں ہے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس روز ضرور انتہا باخبر ہوگا۔ مختصر تفسیر۔
سورہ کا آغاز ان حد سے تجاوز کرنے والے فرشتوں کے غصے کا منظر بیان کرنے سے ہوتا ہے جو اپنے اعمال کو پوشیدگی سے پاش پاش کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ انہیں فجر کے وقت قدرتی ترتیب کو بدلنے اور چیختے ہوئے ہوا میں بلند ہونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ اجتماعی طور پر مرکز میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر سورہ اپنی توجہ انسان کی طرف مبذول کر دیتی ہے جسے اپنے رب کا ناشکرہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے خود گواہ ہیں اور وہ مال سے شدید محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اعمال کے نتائج اور اس دن سے بے خبر ہے جب ان کو ان کی قبروں سے الگ کیا جائے گا اور ان کے تمام اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے۔ سورہ کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اس دن ان کے مہربان اور دیکھ بھال کرنے والا رب ان کو ان کے تمام اعمال سے آگاہ کر دیے گا۔ یہ آیت انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے۔ یہ سورہ الہی ڈومین اور انسانی ڈومین کے درمیان ایک واضح متوازی لائن بھی کھینچتی ہے کہ فرشتوں کا تعلق خدائی ڈومین سے ہے اور انہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ گھوڑوں کا تعلق انسانی ڈومین سے ہے اور ان کا ذکر سورہ میں قطعاً نہیں ہے۔ یہ دونوں ڈومینز کے درمیان واضح اور نمایاں فرق ہے اور ہر ڈومین سے تعلق رکھنے والوں کے اعمال کے نتائج کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ آخر میں سورہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے اور ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کو ذہن میں رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ سورہ انسانوں کے لیے انتباہ کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ میسر اپنی تمام نعمتوں کو معمولی نہ سمجھیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ سورہ العادیات میں انسانی ناشکری کی چند مثالیں مختصرہ درج ذیل ہیں۔ اللہ کی نشانیوں پر کفر و انکار اس سورہ میں واضح بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسانوں کو اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں اور وحی عطا کی گئی ہیں، لیکن انہوں نے ان سب کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ کفر میں منہ موڑنے کو ترجیح کیا۔ اللہ کے احسانات کو بھول جانا سورہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کیسے انسان ان تمام نعمتوں اور احسانات کو بھول گئے ہیں جو اللہ نے انہیں واضح اور نمایاں عطا کی ہے، بلکہ انہوں نے شکر کی بجائے دانستہ طور پر ان کو نظر انداز کر کے اپنی اپنی خواہشات اور خوشیوں میں مشغول رہنے کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سورہ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی واضح نافرمانی کی ہے اور اپنی خواہشات اور رجحانات کی نہ صرف ان کی پیروی کی بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سورہ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی واضح نافرمانی کی ہے اور اپنی خواہشات اور رجحانات کی نہ صرف ان کی پیروی کی بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ بدعنوانی اور ظلم سورہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح انسانوں نے زمین میں خون خرابہ کیا اور ظلم اور ناانصافی روش اختیار کی، اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ نے انہیں نیکی کرنے اور نیک و صالح زندگی گزارنے کی عطیت و صلاحیت دے رکھی ہے۔ اللہ کے رزق کی ناشکری سورہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ انسان کس طرح اللہ کے فراہم کردہ رزق کی نہ صرف ناقدری کرتے ہیں بلکہ فراہم کردہ رزق و فضل کی ناشکری بھی کرتے ہیں، اور اس طرح شکر کی بجائے وہ تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا سورہ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسانوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اس کی حمد و ثنا کرنا بھول گئے، باوجود اس کے کہ وہ تمام نعمتوں اور رزق کا سرچشمہ اور فراہم کندہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کو نظر انداز کرنا سورہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح انسانوں نے قیامت کے دن اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونے کے خیال کو ہی نظر انداز کر دیا ہے اور اس کے بجائے
اپنے کفر اور نافرمانی میں مطمان اور وقتی خوشحالی کے باطل فریب میں بے فکر ہو گئے ہیں۔ یہ انسانی ناشکری کی کچھ مثالیں مختصرہ بیان کی گئی ہیں، جن کا ذکر سورت العادیات میں کیا گیا ہے۔ یہ سورت انسانوں کے لیے ایک ناقابل تردید یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے اعمال کو یاد رکھیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا خفیہ اعلانیہ۔ اب سب سے گزارش ہے کہ موجودہ لمحات کی قدر اور اہمیت کا ادراک کریں۔ یقیناً یہ موجودہ لمحات زندگی میں کبھی بھی دوبارہ میسر نہیں آئیں گے، پھر پچھتاوا وہ بھی کس کام کا باقی رہ جائے گا۔ لمحہ فکریہ ہے، واللہ تعالیٰ اب سب کا نگہبان۔ آمین۔